ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، کہ مسلم پرسنل لا کی ہدایت کے مطابق جو ملک میں مختلف علاقوں میں احتجاجی مورچے ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے خواتین کے پرامن خاموش احتجاج کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ موجودہ حکومت نے شریعت اسلامی میں مداخلت کا جو راستہ اپنایا ہے وہ عورتوں کی ہمدردی کے عنوان پر اپنایا ہے، اور طلاق ہو یا چار شادی ہو یا حلالہ ہو، اس طرح کے موضوعات کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پورے ملک میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے خوب پھیلایا گیا، اور یہ تأثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا ہے، یا شریعت کے قوانین عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہیں، الیاذ باللہ۔ جب پورے ملک میں یہ ایشو بنا دیا گیا تو پھر یہ معاملہ عدالت میں آیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ہندو بھائی اور ایک ہندو بہن پرکاش بنام پھولوتی، ان کے مقدمے میں فیصلہ کرتے ہوئے جو وراثت کا مقدمہ تھا، یہ کہا کہ جینڈر جسٹس کا معاملہ، صنفی مساوات کا معاملہ مسلمانوں کے ہاں بہت بگڑا ہوا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ تھا غیر مسلم بھائی بہن کا، مسئلہ تھا وراثت کا، اس میں بھی فیصلہ ہوا عورت کے خلاف مرد کے حق میں، اور اس کے بعد جینڈر جسٹس کی بات کہی گئی کہ اسلام اور مسلمانوں کے ہاں اس میں بڑی کمی ہے۔ پھر سو موٹو پٹیشن کا معاملہ سامنے آیا، بورڈ بھی پارٹی بنا اور گورنمنٹ بھی فریق بن کر سامنے آئی۔ پھر 22 اگست کو فیصلہ آ گیا طلاق کے سلسلے میں کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاق درست نہیں۔ اس وقت بھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا اسٹینڈ واضح کیا تھا کہ یہ فیصلہ شریعت اسلامی کے مطابق نہیں ہے، اور جو ہندوستان کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی ہے اس کے مطابق بھی نہیں۔ ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا معاملہ نبھنے نہیں پایا تھا کہ مرکزی گورنمنٹ نے مسلم ویمن پروٹیکشن بل کے نام سے ایک بل پیش کر دیا، اور باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ یہ شریعت اسلامی سے نہ صرف یہ کہ ٹکرا رہا ہے بلکہ عورتوں کی مصیبت اور پریشانی میں بہت اضافہ کرنے والا ہے۔ شرعی لحاظ سے بھی اس میں بڑی کمزوری ہے کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دی جائے گی تو بل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ واقع نہیں ہوگی، غیر قانونی ہوگی اور باطل ہوگی۔ پھر اس پر 3 سال کی سزا اور جرمانے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ پہلے میاں بیوی کے معاملات میں صرف دونوں میں سے کسی ایک کی شکایت پر کارروائی کی جاتی تھی، اب اس بل میں یہ ہے کہ کوئی 3rd پرسن بھی اگر شکایت کر دے گا تو کارروائی کی جائے گی۔ دہلی میں بیٹھا ہوا کوئی شخص فون کر دے کہ مہاراشٹر کے فلاں گاؤں کے فلاں مسلمان نے طلاق دی ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر لے گی۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا بل ہے جس سے خود عورتوں کو بہت نقصان پہنچنے والا ہے، اور چونکہ گورنمنٹ کا ارادہ بالکل واضح ہے کہ وہ عورتوں کی ہمدردی کے نام پر شریعت میں مداخلت کر رہی ہے اور یونیفارم سول کوڈ کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ خود خواتین کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے، اور حکومت جو یہ تاثر دے رہی ہے چند برقع پوش عورتوں کو ٹی وی پر دکھا کر کہ مسلمان عورتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس پہلو کو واضح کیا جائے کہ حکومت کے ساتھ مسلمان عورتیں نہیں ہیں،
شریعت مخالف حرکتوں کے ساتھ مسلمان عورتیں نہیں ہیں بلکہ شریعت کے ساتھ ہیں۔ اور بحمداللہ یہ بات واضح ہو گئی، پورے ملک میں تقریباً 100 سے زائد مقامات پر اب تک میری اطلاع کے مطابق احتجاجی جلوس نکل چکا ہے، جس میں لاکھوں مسلمان عورتوں نے شرکت کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم شریعت کے ساتھ ہیں، شریعت کے مخالف جو حرکتیں ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین